السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے خالی محل کی غریب شہزادی۔ ایک بہت بڑا شہر تھا جہاں آسمان کو چھوتی عمارتیں اور چمکتی سڑکیں تھیں۔ اسی شہر کے سب سے پوش علاقے میں ایک سفید رنگ کا عالیشان محل نما گھر تھا، جس کے صدر دروازے پر سنہری حروف میں لکھا تھا الماس ولا۔ اس گھر میں ماہا رہتی تھی۔ ماہا کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا خواب ایک عام بچہ دیکھتا ہے۔ اس کی الماری مہنگے برانڈڈ کپڑوں سے بھری تھی، اس کے پاس جدید ترین ٹیبلٹ تھا اور اس کے کمرے میں دنیا بھر کے کھلونوں کا ڈھیر تھا۔ لیکن اس چمکتے ہوئے گھر کی دیواریں بہت خاموش تھیں۔ ماہا کے والدین مسٹر اور مسز ہاشمی شہر کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا اور بڑی بڑی میٹنگز اٹینڈ کرنا تھا۔ روزانہ صبح جب ماہا ناشتے کی لمبی میز پر بیٹھتی تو اس کے سامنے ایک طرف اس کے پاپا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہے ہوتے اور دوسری طرف اس کی ماما اپنے فون پر کسی کلائنٹ سے بحث کر رہی ہوتی۔ پاپا، آج اسکول میں میرا رزلٹ ہے، ماہا نے دبی آواز میں کہا۔ پاپا نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ گڈ بیٹا، ڈرائیور کو کہہ دینا وہ تمہیں لے جائے گا، مجھے دبئی کی فلائٹ پکڑنی ہے۔ رات کا منظر تو اور بھی اداس ہوتا۔ ماہا اکیلی اس 12 کرسیوں والی لمبی میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتی۔ گھر میں نوکروں کی فوج تھی، لیکن بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے وہ سونے کے پنجرے میں قید ایک چھوٹی سی چڑیا ہے، جس کے پاس دانہ تو بہت ہے، لیکن اڑنے کے لیے آسمان اور ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ ایک دوپہر ماہا کے گھر کام کرنے والی ماسی سکینہ آپا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ جلدی گھر جانا چاہتی تھی۔ ماہا جو گھر کی بوریت سے تنگ آ چکی تھی، ضد کر بیٹھی کہ وہ بھی سکینہ آپا کے ساتھ ان کے گھر جائے گی۔ پہلے تو سکینہ آپا ہچکچائیں، لیکن پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہر کی بڑی سڑکوں سے گزر کر وہ ایک تنگ گلی میں داخل ہوئے، جہاں گھر چھوٹے تھے اور لوگ بہت زیادہ۔ سکینہ آپا کا گھر صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا، جس کی چھت پر ٹین کی چادریں تھیں۔ جیسے ہی ماہا کمرے میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ وہاں ایک پرانی سی چارپائی بچھی ہے۔ سکینہ آپا کے 3 بچے، جو پھٹے پرانے لیکن صاف ستھرے کپڑوں میں تھے، اپنی ماں کو دیکھتے ہی بھاگ کر ان سے لپٹ گئے۔ امی، آپ آ گئیں؟ دیکھیں، آج علی نے میری گڑیا کی ٹانگ توڑ دی، چھوٹی بچی نے کچھ روتے اور کچھ ہنستے ہوئے شکایت لگائی۔ نہیں امی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو صرف اسے ٹھیک کر رہا تھا، علی نے صفائی دی۔ پھر سکینہ آپا کے شوہر، جو ایک معمولی مزدور تھے، داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں اخبار میں جلیبیاں لپٹی تھیں۔ وہ ایک چھوٹی سی خوشی دیکھ کر پورا گھر چہک اٹھا۔ سب ایک ہی چارپائی پر بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، ایک ہی پلیٹ میں سالن بانٹ رہے تھے اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ وہاں نہ تو انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل فون اور نہ ہی کوئی اے سی، لیکن وہاں ایک ایسی چیز تھی جو ماہا کے الماس ولا میں کہیں گم تھی: محبت، سچی خوشی اور کہکے۔ ماہا ایک کونے میں بڑی لکڑی کی کرسی پر خاموشی سے بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے گھر میں تو ہر کمرے میں الگ ٹی وی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں بند رہتا ہے اور کبھی کسی نے ایک دوسرے کا حال تک نہیں پوچھا۔ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، یہ وہ سب سے امیر جگہ ہے جہاں میں اب تک آئی ہوں۔ سکینہ آپا نے سنا تو حیران ہو کر پوچھا، بیٹا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کا گھر تو اتنا بڑا ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ ماہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپا، غریب وہ نہیں جس کا گھر چھوٹا ہو، غریب تو وہ ہے جس کا دل تنہا ہو۔ میرے پاس بڑے کمرے ہیں پر ان میں رونق نہیں، آپ کے پاس ایک کمرہ ہے پر اس میں پوری کائنات بستی ہے۔ اس دن جب ماہا گھر واپس آئی تو اس کا انداز بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے پاپا کا ہاتھ پکڑا اور ان کا فون ایک طرف رکھ دیا۔ پاپا، آج ہم سب بیٹھ کر باتیں کریں گے، مجھے مہنگے تحفے نہیں،
آپ کا وقت چاہیے۔ اس کے والدین کو پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ نوٹوں کی گڈیاں تو تجوریوں میں رکھی جاتی ہیں، لیکن یادیں اور محبتیں وقت دینے سے بنتی ہیں۔ اصل امیری بینک بیلنس سے نہیں، بلکہ اپنوں کے ساتھ گزارے ہوئے ان لمحوں میں ہوتی ہے جہاں دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہوں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا، اصل دولت پیسے نہیں، رشتے ہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بڑا گھر یا مہنگی گاڑیاں ہیں وہی سب سے زیادہ خوش ہے، لیکن اصل دولت وقت اور محبت ہے جو ہم اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آپ کے پاس کتنے ہی کھلونے کیوں نہ ہوں، ان سے کھیلنے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب آپ کا کوئی پیارا آپ کے ساتھ ہو۔ ہمیں شکر گزاری کی عادت بنانی چاہیے۔ ماہا کے پاس سب کچھ تھا، لیکن وہ خوش نہیں تھی، جبکہ سکینہ آپا کے بچے ایک جلیبی کے ٹکڑے پر بھی بہت خوش تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم شکر کرتے ہیں تو تھوڑی چیز میں بھی بہت برکت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ موبائل فون اور ٹیکنالوجی کا درست استعمال کرنا چاہیے۔ آج کل ہم سب اپنے موبائل فونز میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ پاس بیٹھے اپنے پیاروں کو بھول جاتے ہیں۔ ماہا کے والدین کی طرح صرف میٹنگز یا فون میں مگن رہنا ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب گھر والے ساتھ ہوں تو فون ایک طرف رکھ دیں اور ایک دوسرے سے بات کریں۔ ماہا نے جب دوسروں کی زندگی کو قریب سے دیکھا تو اسے اپنی کمی کا احساس ہوا۔ ہمیں بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے گھر کے کام کرنے والے ہوں یا کوئی ضرورت مند۔ کبھی کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر دو میٹھے بول بولنا اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے سکتا ہے۔ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اکیلی میز پر بیٹھ کر دنیا کا بہترین کھانا اتنا مزیدار نہیں ہوتا جتنا کہ سب کے ساتھ مل کر بانٹ کر کھانا۔ اپنی چیزیں، اپنی خوشیاں اور اپنا وقت دوسروں کے ساتھ بانٹنا سیکھیں، یہی انسان کو امیر بناتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے کہ گھر اینٹوں اور سیمنٹ سے نہیں، بلکہ وہاں رہنے والوں کی ہنسی اور محبت سے بنتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔